دوستو خدا اور محبت کے ایپیسوڈ 20 کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے غازی وائس میں حاضر ہوں کہ والدین سے ڈرامے کی شروعات ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ابھی تک بلاوا نہیں آیا۔ ماہی کے والد کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ بھول گئے ہوں۔ میں ناظم شاہ سے کہتا ہوں کہ سکندر سے بات کرے اور ابھی تو 2 دن باقی ہیں۔ اماں سینڈ سکندر کو کہتی ہے کہ تیمور کا 40واں ہے، سب کو اطلاع کر دو، مگر ماہی کے گھر والوں کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ سکندر کہتا ہے کہ ماہی کا تیمور سے رشتہ تھا۔ اماں سینڈ کہتی ہے کہ اب کوئی رشتہ نہیں، وہ رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ سکندر کہتا ہے کہ جب رشتہ کوئی نہیں تو ماہی کو کیوں روک رکھا ہے؟ اماں سینڈ کہتی ہے کہ میری مجبوری تھی۔ سکندر کہتا ہے کہ رسم و رواج نبھانے ہیں تو صحیح سے نبھائیں۔ ماہی یہ سن لیتی ہے۔ سکندر اس کو کھانے کا کہتا ہے، وہ کہتی ہے بھوک نہیں۔ سکندر ڈائننگ پر ہوتا ہے کہ رومانہ کا فون آ جاتا ہے۔ سکندر فون اٹھاتا ہے۔ رومانہ کہتی ہے کہ میں نے صرف آپ کا حال پوچھنے کے لیے آپ کو فون کیا تھا۔ اماں سینڈ پاس بیٹھی ہوتی ہے مگر اس کا دھیان فون کی طرف نہیں ہوتا۔ چندا جی رومانہ کو کہتی ہیں کہ وہ تمہیں اپنی حویلی کیوں نہیں لے جاتا، اور ذرا اس سے پوچھو کہ اس کی زندگی میں تمہاری کیا حیثیت ہے۔ سکندر رومانہ کو ملنے اس کی طرف آتا ہے۔ رومانہ بہت خوش ہوتی ہے۔ سکندر کے گھر تیمور کے 40ویں کی تقریب ہوتی ہے۔ اماں سینڈ ماہی کی والدہ اور والد کو بالکل بھی نہیں پوچھتی اور اس کے والدین وہیں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ رومانہ بھی ماہی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ دعا پر برقع پہن کر پہنچ جاتی ہے کہ سکندر رومانہ کو دیکھ لیتی ہے، مگر رومانہ کہتی ہے کہ میں دعا لینے کے لیے آئی ہوں۔ جب ماہی اس کو خیرات دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے دعا دے دو کہ مجھے بھی اسی طرح کسی حویلی کی چوکھٹ نصیب ہو جائے۔ فرحاد شاہ صاحب کے ساتھ وہاں پر دعا کے لیے آتا ہے تو ماہی تو اس کو نہیں دیکھتی، مگر رومانہ اس کو دیکھتی ہے اور اس کے پیچھے جاتی ہے۔ فرحاد رومانہ کو دیکھ کر آگے چلا جاتا ہے۔ فرحاد کی پیٹھ ہوتی ہے۔ شاہ صاحب باہر سے ہی دعا کر کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی میرا اندر جانے کا وقت نہیں ہوا۔ رومانہ فرحاد سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، مگر فرحاد اس کو جواب نہیں دیتا ہے۔ صبیہ ماہی کو کہتی ہے کہ تم نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ ماہی کہتی ہے کہ جس طرح 40 دن گزرے ہیں اسی طرح 4 مہینے بھی گزر جائیں گے۔ میں نے پہلی دفعہ خود سے کوئی وعدہ کیا ہے، مجھے وہ نبھا لینے دیں۔ میں تو تیمور کے مرنے سے پہلے ہی مر چکی تھی، شاید فرحاد کے مرنے کے ساتھ ہی۔ سہاگن ہونا اور نہ ہونا میرے لیے برابر ہے۔ احساس کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے بھابھی۔ میں وہی پرانی ماہی نہیں بن سکتی، وہ ماہی مر چکی ہے، ختم ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ڈرامے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ مزید کیا ہوگا اس کے لیے آئیے مل کر اگلی قسط کا انتظار کرتے ہیں۔ شکریہ۔